اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں کئی مسائل ایسے ہیں جن مسائل کو لے کر بہت سے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ذہن و دماغ میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اس کا اثر یہاں تک پہنچا ہے کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ جو مسلمان ہیں، جو دین کی تعلیم سے دور ہیں یا دین کی تعلیم صحیح طور پر سمجھانے والا ان کے پاس کوئی نہیں ہے، جیسے بہت سے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں تو ان احکامات کو لے کر، ان تعلیمات کو لے کر، ان ٹیچنگز کو لے کر سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اس کا جواب نہ ملے تو معاذ اللہ پھر ہوتے ہوتے اس مسئلے کے بارے میں بلکہ اسلام کے بارے میں شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ اسلام کی ایسی شکشا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن و دماغ میں اگر کہیں بھی ہم اپنے آس پاس کسی جاننے والے سے اس کو پوچھیں، اس کو حل کریں، چاہے کسی ہمارے کالج یا اسکول کے سے پوچھا ہو، جیسے اس سے پوچھا تھا ایک طالب علم سے کہ آپ چچا کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کی بہن نہیں ہے؟ اب اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ تم چچا کی لڑکی سے نکاح، سوال نہیں ہے، اس کا جواب نہ ملے تو انسان ذرا شک میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال انہی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اسلام کا، جس کے بارے میں خوب شور مچایا جاتا ہے، اور جب جب بھی بقرعید آتی ہیں تب تب وہ موضوع ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر اور کئی نیوز چینلز پر اسلام کی ایک عید بقرعید کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان لوگ جو بقرہ ذبح کرتے ہیں تو کیا آپ کو رحم نہیں آتا؟ بیچارہ جانور بول نہیں سکتا، وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، خون نکلتا ہے، آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کو رحم نہیں آتا ہے؟ آپ کو یہ تو جیو ہتیا ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور آپ ٹھاٹ سے اس کو تکلیف دے کر اس کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھاٹ سے آپ طرح طرح کی چیزیں اس سے بنا کر کھاتے ہیں، تو جب ہمیں رحم آتا ہے تو آپ لوگوں کو رحم نہیں آتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے بھی اور پڑھے لکھے مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی جیوتیاں ہیں، یوں کہو کہ یہ تو وائلنس ہے، ہنسا ہے جو ایک طرح کی کر رہے ہو تم۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے، اس سے تو اچھا تھا کہ تم کہیں دان کر دیتے۔ تو یہ تو ان لاجیکل بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، ایسا کوئی بھی سوال اسلام کے بارے میں ہمارے سامنے آئے یا کیا جائے تو وہ بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم انسانوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس انسانوں کے پیدا کرنے والے نے ہم انسانوں کو جتنے کاموں کے کرنے کا کہا ہے ان سب کاموں میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور جتنے کاموں سے روکا ہے ان سب کاموں میں ہمارے لیے نقصان ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک چھوٹے بچے کو اس کے امی اور ابا کچھ سمجھاتے ہیں تو ان باتوں کے ماننے میں فائدہ ماں باپ کا ہے کہ اولاد کا ہے؟ اولاد کا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، پھر بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو مان لیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں جاتا ہے اور وہاں وہ گٹکا مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کو پیکٹ بہت اچھا لگتا ہے ویمل کا۔ اب وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو ماں اس کو دلائے گی کہ نہیں دلائے گی؟ نہیں دلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیکٹ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا بچہ جانتا ہے یہ بات بچہ نہیں جانتا، لیکن بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے کہ امی نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کو زیادہ پتہ چلتا ہے، ان کے پاس زیادہ تجربہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات میری سمجھ میں۔ بالکل اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہمارے خالق اور مالک کی ہر بات ہماری سمجھ میں آئیں، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور ہم بہت کم جاننے والے ہیں۔
اس کو فیوچر کا بھی پتہ ہے، پاسٹ کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے پہلی بات، جب بھی اس قسم کا سوال کہیں بھی سامنے آئے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام نے کہا ہے، ہمارے پیدا کرنے والے نے کہا ہے، تو 100% اس کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اور اس سے ہمارے پیدا کرنے والے نے روکا ہے تو اس کے کرنے میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ جیسے اسلام نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے کہا کہ بیاج اور انٹرسٹ اور سود حرام ہے، اس کا مطلب سود میں انسانی سوسائٹی کے لیے نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اصول ہیں جو ہمیں ہر سوال کے وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس مالک کا ہر حکم ہماری سمجھ میں آئے، ہم اس کو جانیں گے اسلام کے اعتبار سے بھی، یعنی ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے قربانی کا، یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عقل میں نہ آئے۔ تو ہم اس سوال کو 3-4 طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اسلام نے ہمیں جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے اور اس میں کوئی عقل میں نہ آئے ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا ہم اس کو ڈسکس کریں گے سائنٹیفک اعتبار سے، کہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ قربانی اور جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ اور آج کل تو سائنس کا ہی زمانہ ہے، تو جب سائنس کا زمانہ ہے تو سائنس کے زمانے میں تو لوگوں کو سائنس کے اعتبار سے بات ماننی چاہیے۔ دوسری سب چیزوں میں وہ سائنس کی باتیں مانتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی سائنس کی باتیں ماننی چاہیے۔ تو دوسرا ہم ڈسکس کریں گے کس اعتبار سے؟ سائنس کے اعتبار سے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس کو سمجھیں گے ہندوؤں کی دھارمک کتابوں سے، یعنی یہ کہ یہ جو قربانی کا جو حکم ہے، یہ قربانی کا حکم صرف اسلام نے نہیں دیا، یہ قربانی کا کنسپٹ یہودی دھرم میں بھی ہے، یہ قربانی کا کنسپٹ عیسائی دھرم میں بھی ہے، اور جن بھائیوں کی طرف سے سب سے زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے یعنی ہندوازم، ان ہندوؤں کی دھارمک کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قربانی جانور کی جائے گی اور اس کا گوشت کھایا جائے گا، اور یہ کوئی پاپ نہیں ہے۔ ہندوؤں کی ہم جانتے ہیں بہت سی بنیادی کتابیں ہیں، اس میں 2 کتابوں کو ہم لوگ کوٹ کریں گے، یعنی 2 کتابوں سے پڑھیں گے کہ اس میں یہ حکم کس طرح موجود ہے۔ نمبر 1 منوسمرتی، یہ ہندوؤں کی بہت بنیادی کتاب ہے جس میں کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور دوسری کتاب ہے ان کی ہم جانتے ہیں مہابھارت میں بھی یہ الیخ موجود ہیں کہ قربانی کی جائے گی اور قربانی کا گوشت کھایا جائے گا۔ صرف لے دے کے ایک دھرم ایسا ہے جو دھرم قربانی کو منع کرتا ہے، ناجائز کہتا ہے، پاپ کہتا ہے، اور وہ کون سا دھرم ہے؟ وہ جین دھرم ہے۔ جین دھرم کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ جیو ہتیا ہے، اور چونکہ جین دھرم میں سب سے زیادہ خیال اسی بات کا رکھا جاتا ہے کہ ہم سے کسی جاندار اور جیو کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن یہاں ہم صرف جین دھرم والے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو تو سیدھا سیدھا ہم یہ جواب دیں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس میں پاپ ہیں اور ایک جاندار کو تکلیف دینا ہے، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جین دھرم کے لوگ بھی جب بیمار پڑتے ہیں تو دوائیاں تو لیتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب انسان دوائی لیتا ہے کسی بیماری پر تو اس دوائی کے نتیجے میں بہت سے بیکٹیریاز وہ ہوتے ہیں، بہت سے کیٹانو وہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ تو کیٹانو بھی تو جاندار ہی ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جاندار کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تو پھر تو آپ دوائیاں بیمار ہونے پر مت لو، اس لیے کہ اس میں بھی تو ایک جاندار کو مارنا ہے۔ آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں صابن وغیرہ سے، تو ہم جب ہینڈ واش کرتے ہیں تو اس پانی کے ساتھ بھی تو کئی کیٹانو اور بیکٹیریاز مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ جب زمین پر ہم چلتے ہیں تو چلنے کے نتیجے میں تو کئی چیزیں، کئی بیکٹیریاز مر جاتے ہیں۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے ساتھ بھی تو کئی بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پانی کو ابال کر اگر آپ پیئیں گے اس میں بھی تو بیکٹیریاز، اس لیے کہ پانی میں کچھ چیزیں تو پہلے سے ہوتی ہی ہیں چاہے پانی کتنا ہی صاف دکھے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اگر یہ کوشش کرنے جائیں گے کہ ہم سے کسی جاندار کو تکلیف نہ ہو تو ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہاتھ دھو سکتے ہیں، نہ بیمار ہونے پر دوائیں لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر تو۔ اس لیے یہ بات تو بالکل امپاسبل ہے۔ لیکن دنیا کے تقریباً سبھی دھرم وہ ہیں جو قربانی کو مانتے ہیں، جائز کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی شکشا کو نہ جانیں، تو یہ ان کی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں
اس مسئلے کو حل کرنے پر. میں نے بتایا ہم 3 طریقے سے اس بات کو حل کریں گے. پہلے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ بالکل لاجیکل ہیں، عقلی ہیں، فطری ہیں، انسان کے لیے بالکل سوٹ کرتا ہے. پہلی بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام دھرم میں گوشت کھانا کمپلسری نہیں ہے. کمپلسری کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دھرم میں گوشت کھانا فرضیات نہیں ہے. جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے گوشت کھائے بغیر بھی. وہ یہ مانے کہ گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن وہ اگر خود نہیں کھاتا تو اس میں اس کے مسلمان ہونے میں کوئی فرق پڑے گا نہیں. تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اسلام نے اس کو لازم نہیں قرار دیا کہ نہ تمہیں مسلمان بننا ہے تو گوشت تو کھانا ہی پڑے گا، گوشت کھائے بغیر تم مسلمان نہیں رہو گے. ایسی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اسلام دھرم میں گوشت کھانا ضروری ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. آپشنل ہے. آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہاں آپ یہ مانیے کہ گوشت حلال ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو سسٹم ہے ہماری اس دنیا کا، ہماری دنیا کا ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ بھائی گوشت تو انسان کے لیے کھانا کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا بھی، جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، نیچر بھی اس بات کو بتاتا ہے، پرکرتی بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ گوشت کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثلا اگر ہم دیکھیں گے انسان کا ڈائجسٹو سسٹم، انسان کا نظام انہضام، ہضم کرنے کا نظام ہضم، تو انسان کی باڈی بھی اس بات کا پرمان ہے کہ گوشت کو کھائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. کیسے انسان کی باڈی اس بات کا پرمان ہے؟ اس لیے کہ اگر گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا، ہارمفل ہوتا، تو مجھے بتائیے گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کیا پڑ جاتا؟ بیمار پڑ جاتا. جیسے زہر انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی باڈی اس لائق نہیں ہے کہ وہ زہر کو برداشت کرے، تو جیسے ہی کوئی انسان زہر کھاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے. تو اگر گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا اور مالک نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہ ہوتا کہ یہ گوشت بھی کھائیں، تو جیسے ہی گوشت کھاتا انسان کیا ہو جاتا؟ بیمار ہو جاتا. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان بیمار کیا ہوتا ہے؟ انسان اور زیادہ تندرست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے کہ یہ سبزیاں بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے. تو انسان کی باڈی بھی اس بات کا پرمان ہے. بالکل ایسے جیسے کچھ جانور ہم جانتے ہیں کارنیورس ہیں. کارنیورس کا مطلب وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں، جن کے صرف نوکیلے دانت ہوتے ہیں. اور کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو ہربیورس ہوتے ہیں، جو صرف چارہ کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے. 2 طرح کے جانور ہیں. جیسے شیر گوشت کھائے گا، چارہ نہیں، اور بکری چارہ کھائے گی، گوشت نہیں. اگر شیر کو جو گوشت کھاتا ہے، اگر اس کو گھاس کھلا دی جائے تو کیا ہوگا؟ گوشت کو اگر گھاس کھلا دی جائے تو کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جائے گا. وہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. اور اسی طرح اگر بکری کو گوشت زبردستی کھلا دیا جائے تو وہ بھی بیمار پڑ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی باڈی اس لیے بنی ہی نہیں کہ وہ گوشت کھائے. تو گھاس کھانے والا اگر گوشت کھا جائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، گوشت کھانے والا اگر گھاس کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا. اور کچھ جانور وہ ہیں جو اومنیورس ہیں، گھاس بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں. وہ نہ گھاس کھانے سے بیمار پڑتے ہیں اور نہ گوشت کھانے سے بیمار پڑتے ہیں. اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے اس کو اسی ڈیزائن پر پیدا کیا ہے کہ وہ گوشت بھی کھائیں اور گھاس بھی کھائیں. تو انسان بھی جب دونوں کھاتا ہے، گھاس بھی اور گوشت بھی، اور بیمار پڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور گھاس اور سبزیاں بھی کھا سکتا ہے. تیسری بات، تو یہ پہلی بات میں نے بتائی، انسان کا باڈی اسٹرکچر یہ خود اس بات کا پرمان ہے کہ صاحب تم گوشت کھا سکتے ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے جانوروں کے ایگزامپل سے بھی سمجھا. اگر انسان صرف سبزی اور گھاس کھانے کے لیے بنا ہوتا، پیڑ پودے کھانے کے لیے بنا ہوتا،
تو مٹن اور گوشت کھانے سے انسان بیمار پڑ جاتا، لیکن وہ بیمار ہوتا نہیں ہے۔ تیسری بات، انسان کے اگر دانت کو دیکھا جائے، ٹیتھ کو، تو انسان کے دانت بھی اس بات کا پرمان ہے کہ یو کین ایٹ دا میٹ، آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان صرف گوشت نہیں کھاتا، انسان صرف چارہ نہیں کھاتا، انسان اومنیورس کی طرح دونوں کھا سکتا ہے۔ اور اسی لیے انسان میں دو طرح کے دانت ہیں۔ انسان میں کچھ دانت پیدا کرنے والے نے، ہمارے مالک نے جو ڈیزائن کی ہیں دانتوں کی، کچھ دانت تو چپٹے ہیں، یہ کیا کھانے کے لیے ہیں؟ چارہ کھانے کے لیے، اس میں نوک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انسان میں کچھ دانت نوکیلے ہیں جو کیا کھانے کے لیے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے۔ تو انسان کے دانت بھی اس بات کا پرمان ہے کہ ہم گھاس بھی کھا سکتے ہیں، یعنی سبزی بھی کھا سکتے ہیں، ویجیٹیبلز بھی کھا سکتے ہیں، اور گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی یہ بات کہ اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ بالکل لاجیکل ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، عقل میں آنے والی بات ہے۔ دانت بھی بتا رہے ہیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی بتا رہا ہے، پراکرتی بھی بتا رہی ہے، تو عقل کیوں نہیں بتائے گی؟ دوسرا ہم آتے ہیں سائنس پر، کہ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو گوشت کھانا نقصان دہ نہیں ہے بلکہ مفید ہے۔ اور یہ کئی چیزوں کی حوالے سے میں نے یہاں بات لکھی ہے، ایسے ہی نہیں لکھی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائی کوالٹی پروٹین ہے گوشت میں، بدن، جلد یعنی کھال، ہڈیوں، خون اور دماغ کی پرورش میں گوشت بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بالکل بیسک چیز ہے گوشت، جس کی وجہ سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ دوسرا، وٹامن B12 اس میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن، چکر، کمزوری، یادداشت کی خرابی، یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں وٹامن B12 کی وجہ سے۔ آئرن جو انسان کی باڈی کے لیے ضروری ہے، آئرن بھی بنتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آئرن کی کمی ہو گئی انسان کے بدن میں تو اس کی وجہ سے تھکن، سانس پھولنا، یہ ساری چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سیلینیم اور بھی کچھ طرح کی چیزیں یہ بھی انسان میں ضروری ہیں، جو گوشت کی وجہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، اچھی طرح بنتی ہیں۔ یہ نہ ہو تو انسان کا جو قوت مدافعت ہے، قوت مدافعت کا مطلب ہوتا ہے امیون پاور، بیماری سے لڑنے کی جو شکتی ہے باڈی میں، وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے کس کی وجہ سے؟ گوشت کی وجہ سے۔ خلیوں کی مرمت، خلیوں یعنی کوش جس کو کہتے ہیں، سیل جس کو کہتے ہیں، جیسے یہاں اگر کوئی زخم ہوا تو یہ سیل خراب ہو گیا، تو اب گوشت کے کھانے کے نتیجے میں جلدی ریکور ہو جائے گا وہ باڈی کا پارٹ، یہ مطلب ہے خلیوں کی کمی۔ ہارمونز تھائرائیڈ وغیرہ کے لیے اہم ہے، تھائرائیڈ بھی ایک مقدار باڈی میں ہونا ضروری ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو بھی تکلیف، کم ہو جائے تو بھی تکلیف۔ وٹامن A, D، گوشت خاص کر جگر میں وٹامن A, D ہوتا ہے، یعنی جانور کے جگر میں یہ ہوتا ہے۔ یہ دو اعتبار سے ہم نے پڑھا، مذہبی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے۔ ہندوؤں کی دھارمک کتابوں کے اعتبار سے آئیے، میں نے دو کتابیں بتائی تھی، ایک منوسمرتی اور دوسرا مہابھارت۔ منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 ہے اور ورس یعنی آیت نمبر 30 ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ سنفل ٹو ایٹ میٹ آف ایٹیبل اینیمل، کہ کھائے جانے والے جو جانور ہیں جیسے بکری وغیرہ، ان کا گوشت کھانا سنفل نہیں ہے، پاپ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام دھرم ہی اکیلا وہ ہیں جو یہ کہتا ہے کہ گوشت کھاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے، شاید انہوں نے اپنی کتابیں ہی نہیں پڑھی۔ اور بھی لکھا ہوا ہے برہما ہیز کریٹڈ بوتھ دا ایٹرز اینڈ دا ایٹیبلز، برہما نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور کھائے جانے والے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، تو جب دونوں کو اس نے پیدا کیا اور اس نے کہا ہے کہ تم کھاؤ تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ منوسمرتی ہی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 39 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ animals have been created by the self-born God himself۔ ایک بات اور سمجھیے کہ جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے سیلف بورن گاڈ کے ذریعے، سیلف بورن گاڈ یعنی اس ایشور کے ذریعے جو خود پیدا ہو، کسی سے پیدا نہیں کیا گیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور یہی اسلام کہتا ہے کہ اللہ کسی سے بنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے۔ پرپز آف سیکریفائز، قربان کرنے کے مقصد سے پیدا کرنے والے نے ان کھائے جانے والے جانوروں کو
پیدا کیا ہے, پرپز آف سیکریفائز. اور اخیر میں تو لکھا ہینس کلنگ ایٹ اے سیکریفائز از نو کلنگ ایٹ آل. اس لیے اگر کوئی قربانی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ کلنگ نہیں ہے, یہ جیو ہتیا نہیں ہے, یہ پاپ نہیں ہے, یہ پنیہ کا کام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن نہیں کہہ رہا, یہ حدیث نہیں کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے منو اسمرتی مہا بھارت میں ادھیائے نمبر 88 میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. جب کوئی پوچھتا ہے یدھشٹھر وشنو سے یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پروج مر گئے ہیں ان کو میں کیا ارپت کروں, یعنی میں ان کے نام پر کیا قربان کروں, کیا دوں, تو یدھشٹھر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یدھشٹھر نے کہا وبھن پرکار کے ماس سے پتروں کو ترپتی ملتی ہے. پتروں کو یعنی جو مر کر چلے گئے ان کو. اب سنیے, ایسی تفصیل تو کہیں نہیں ہے. بکرے کے ماس سے 5 مہینے تک, یعنی اگر تم بکرا ذبح کرو گے, بکرے کو قربان کرو گے تو کتنے مہینے تک؟ 5 مہینے تک. سور کے ماس سے 6 مہینے تک. اب یہاں آتا ہے قرآن اور مہابھارت. مہابھارت میں کیا کہا گیا؟ سور کے ماس سے 6 مہینے تک. اب ہمارا اسلام دھرم یہ کہتا ہے کہ تم سور کو ذبح نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سور انسان کے لیے ہارمفل ہیں, وہ نقصان دہ ہیں. اس کا گوشت اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے اندر بھی ایسی ہی عادتیں آئیں گی. اب یہ دیکھو یہاں کمپیئر ہوتا ہے, یہاں اوپر کون آتا ہے؟ قرآن آتا ہے. بڑا لیکن یہ بات تو ہے کہ گوشت تو ہے بھائی, ہم تو اچھے ہیں کہ ہم تو کچھ ہی ایک پرٹیکولر دائرہ رکھتے ہیں. پکشیوں کے ماس سے 7 مہینے تک, اور پرشتا نامک مرغ کے ماس سے 8 مہینے تک, رورو کے ماس سے 9 مہینے تک, گوئی کے ماس سے 10 مہینے تک, بھینس کے ماس سے 11 مہینے تک, اور گائے کے ماس سے, اندازہ لگائیے آپ, صاف لکھا ہوا ہے, گائے کے ماس سے 1 ورش تک ترپتی رہتی ہے. اس کا مطلب تم یہ جانور ذبح کر کے اپنے پتروں کو کر سکتے ہو, ان کے نام پر قربانی کر سکتے ہو. منو اسمرتی میں, مہابھارت میں, اور ایسے تو اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے کوٹ نہیں کی جان بوجھ کر کہ وقت. تو یہ دونوں کتابوں سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اکیلا دھرم نہیں ہے. اور یہ سوال اکثر غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے, تو غیر مسلم بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی دھارمک کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اور کیوں نہ لکھا ہوا؟ اس لیے کہ انسان کے لیے بالکل ضروری ہے, لاجیکل ہے, بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ. اب ہم تیسرے طریقے سے بھی سمجھیں گے اس کو, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جواب کو سن کر ہم کنوینس نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم سامنے والا چپ ہو جائے. ہمیں تو سمجھانا ہے, ہمیں کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا, ہمیں تو ان کو سمجھانا ہے کہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے. بھائی ہم نہیں کہتے آپ کھاؤ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں تم اس کو برا تو مت سمجھو, تمہاری دھارمک کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہی سوال کرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ جائیں گے تھائی لینڈ میں اور چائنا میں, تو آپ کو وہاں مارکیٹ ملیں گے کھانے پینے کے, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کھانے پینے کے مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں الگ الگ قسم کی ویرائٹیز ہوگی, جس میں کروکوڈائل ہوگا یعنی مگرمچھ فرائی کیا ہوا, اور اسی طریقے سے کاکروچ بھی بالکل ایک بکٹ میں بھرے ہوئے ہوں گے مسالہ وغیرہ مکس کر کے. بچھو سٹک پر اس کو لٹکا کر کے بالکل کینڈی کی طرح لوگ مسالہ ڈال کر کے کھاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس پر سوال نہیں ہوتا؟ سوال ہو تو اس کے بارے میں کرو نا. ہم تو اچھی چیزیں کھاتے ہی ہیں, پھر بھی ان کو تو سب پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ چائنا والے یعنی بہت پڑھے لکھے, اور مسلمان یہ صحیح کھائیں تو بھی ان پر سوال. اسلام تو اچھا دھرم ہے کہ اسلام نے تو ان باتوں سے ہمیں منع کیا ہے کہ تم یہ نہ کھاؤ, صحیح کام کی باتیں, اچھی چیزیں کھاؤ, طیبات کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ. دوسری بات کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جیو ہتیا ہیں, تو سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ لیونگ تھنگ میں, جو جاندار چیزیں ہیں, اس میں جانور بھی آتے ہیں اور اس میں سبزیاں اور پھل فروٹ بھی آتے ہیں. سائنس یہ مانتی ہے کہ سبزیوں میں بھی جان ہے. تو اگر آپ ہمیں جیو ہتیا کہتے ہو اس لیے کہ اس میں جان ہے, تو ہم جو کدو کاٹتے ہیں, ہم جو ویجیٹیبلز کاٹتے ہیں, ہم جو پیڑوں کو کاٹ کر لکڑیوں کو بہت سی جگہ یوز کرتے ہیں, کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ یہ بھی تو جیو ہتیا ہے. اگر کوئی کہیں کہ جیو ہتیا ہیں, لیکن چونکہ اس میں سینس کم ہے, سینس کم ہے کا مطلب یہ بول نہیں سکتا, اور انسان اور جانوروں میں تو سینس زیادہ ہے, یہ چل پھر سکتا ہے, بول سکتا ہے, جو بھی ہو, اس لیے اس کو نہیں مارنا چاہیے اور اس کو کھا سکتے ہیں. کسی آدمی کے 2 بیٹے ہو,
ان دو بیٹوں میں سے گنگا اور بہرا ہو تو سینس کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بول نہیں سکتا، اور تو کیا اگر کوئی اس بیٹے کو مارے گا یہ کہہ کر کے چونکہ اس میں سینس کم ہے اس لیے اس کو مارو، تو یہ صحیح؟ عدالت ہو سکتا ہے زیادہ پنشمنٹ دے کہ یہ تو زیادہ رحم کے قابل تھا، تمہیں اسی کو مار دیا، اس لیے یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات، مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے بنائی جاتی ہے، مثلا لیدر انڈسٹریز پوری کی پوری اس پر موجود ہے، چمڑے کی پاکٹ بنائی جاتی ہے، چمڑے کے جوتے بنائے جاتے ہیں، چمڑے کی جیکٹ بنائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو نہیں مارنا چاہیے، صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ چیزیں پھر آپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ آپ کو تو یوز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ تو بڑے دیالو ہیں، ہم تو ظالم قسم کے لوگ ہیں، ہم تو مارتے ہی ہیں، تو پھر ہم تو چاہے یوز کریں، لیکن آپ تو شریف لوگ ہیں تو آپ کو تو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ بھی یوز کرتے ہیں ٹھاٹ سے۔ اس کا مطلب میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں آپ کی بات آتی ہے چونکہ چمڑے کے جوتے آپ پہنتے ہیں اس میں تو آپ کو کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن گوشت چونکہ آپ نہیں کھاتے اس لیے آپ کو سوال ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ پھر آپ جانور کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ دودھ بھی تو آپ کا نہیں ہے نا، وہ کس کا ہے؟ جانور کے بچے کا ہے بیچارے کا۔ بڑے ظالم لوگ ہیں آپ، جانور کا دودھ پی جاتے، ہم تو ہے ہی ظالم، تو ہم تو گوشت بھی کھاتے ہیں، چپل بھی پہنتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن آپ بڑے شریف لوگ ہیں تو آپ کو تو دودھ نہیں پینا چاہیے، لیکن آپ بھی دودھ تو پیتے ہیں۔ تو بھائی دیا کرنی ہے تو پوری کرو یار، ایسا آدھا آدھا مت کرو کہ جہاں تمہاری بات آتی ہے وہاں تم اس کو آرام سے کرتے ہو اور جہاں بات نہیں آتی وہاں تم الزام لگاتے ہو۔ اور ایک اور بات، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان کیا جاتا ہے، ہر چھوٹی چیز۔ مثلا اس انگلی میں انفیکشن ہوا جانور کے یا کسی انسان کے، ڈاکٹر نے کہا کہ انگلی کاٹ دو ورنہ آپ کی جان جائے گی اور یہ سڑن پورے باڈی میں پھیل جائے گی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان انگلی کٹوا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلی چھوٹی چیز ہے اور جان چھوٹی چیز کو قربان کر کے بھی اگر بڑی چیز بچ جاتی ہے تو سودا بہت سستا ہے۔ یہ بالکل جنرل سا قاعدہ ہے۔ اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہو، ہزاروں لوگ ہیں وہاں، اور یہاں فائر بریگیڈ آگ بجھانے کے لیے تیزی سے جاتا ہے اور بیچ میں ایک اناڑی قسم کا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو ہٹوں گا ہی نہیں، تو کیا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ وہ اس کو کچل کے آگے چلے، اس لیے کہ یہاں ایک ہے وہاں ہزاروں ہیں، تو اس چھوٹی چیز کو قربان کیا جائے گا۔ تو قاعدہ ہے یہ کہ ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لیے قربان۔ ہاں اگر انسان سے بڑی بکری ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ خود قربان ہو جائیے، کس کے لیے؟ پھر بکروں کو کہیے کہ وہ انسانوں کو ذبح کریں۔ لیکن اسلام تو ہمیں یہ شکشا دیتا ہے کہ سب سے بڑے دنیا میں تم ہو اور ہر چیز تم سے چھوٹی ہے، اس لیے تم زمین کو بھی بو، تم سورج سے بھی کچھ فائدہ اٹھاؤ، سمندر سے فائدہ اٹھاؤ، اور اسی طرح تم جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ، تو اس پر بھی سوال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان بڑا ہے اور انسان کے پیدا کرنے والے ہی نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو تم اس کو یوز کرو۔ اور ایک اور بات کہ صرف اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ الٹپ نہیں کہ جیسے چاہے تم ذبح کرو، نا، اسلام نے اس کے لیے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، تم اس طرح ذبح کر سکتے ہو، اس طرح قربانی کر سکتے ہو، اس طرح قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شوق کے لیے کسی بکرے کو گولی مار رہا ہے تو اس کی اجازت ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شوق پورا کر رہا ہے، اور قربانی شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، فائدے کے لیے۔ اور اسی لیے اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق دیے، بہت حقوق دیے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ اسلام نے یہ بھی کہا کہ کسی جانور کے سامنے چھری کو تیز مت کرو ورنہ کس کو تکلیف ہوگی۔ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح ورنہ اس جانور کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو اسلام نے خالی کہا نہیں ہے، اسلام نے اس کے رولز اور ریگولیشن بتائے۔ اور ایک اور بات کہ اسلام نے انہی جانوروں کو ذبح کرنے کا کہا ہے جس کے گوشت کھانے میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ سور کھانے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور کئی جانور ہیں جس کے کھانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جب بکرا کھاتے ہیں تو سور بھی کھائیے، اس کے بھی 4 پیر ہیں، اس کے بھی 4 پیر ہیں، اس کا بھی گوشت ہے، تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ آپ بکرا کھاتے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کا نکاح ہوا ہے؟ عام طور سے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہوا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ کی بیوی کہاں کی ہیں؟ اور چونکہ ہمارے غیر مسلم بھائی عام طور سے جو نکاح کرتے وہ دور کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں تو شاید مشکل سے ان کا کوئی نکاح ہوتا، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنے کلومیٹر دور جا کر
آپ کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورت ہی لانی تھی نا آپ کو. تو معاذ اللہ کہتے ہوئے ہمیں ذرا ہیزیٹیشن ہوتا ہے، لیکن ہم یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ کے گھر میں بہن بھی تو ہے، سیم اٹ از، وہ بھی عورت ہیں، وہ بھی عورت ہیں. پھر آپ بہن سے نہیں کرتے نکاح، آپ ایک عورت سے کرتے دوسری. بس اسی طرح ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اس کو سیکریفائز نہیں کریں گے، اس کو کھائیں گے، اسلام نے کہا ہے. اور جانور کے گوشت کھانے میں بھی انسان پر اثر پڑتا ہے. اگر انسان غلط جانوروں کا گوشت کھائے گا تو اس میں جو عادتیں ڈیولپ ہوگی نا، وہ کیسی عادتیں ڈیولپ ہوگی؟ جانوروں جیسی. اگر وہ سور کھائے گا تو وہ گندگی کا مزاج پیدا ہوگا. طے بات، اثر پڑتا ہے. یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اسلام نے بہت احتیاط سے ہمیں کہا کہ تم صرف ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جن جانوروں کا گوشت کھانے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے.